أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العلي العظيم. یہ سورۃ انشقاق یہ مکی سورت ہے اور اس میں آج تجوید کے قواعد کی روح سے جو پہلا حرف آ رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے حمزہ. اور آپ جانتے ہیں کہ ہا اور حمزہ کا مخرج اقصائے حلق یعنی گلے کی طرف سے حلق کا آخری حصہ، ذال وا اور ثا ان کا مخرج آتا ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. اذا السماء انشقت حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا. انشقت نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے شین آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا. لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، ہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں بیچ میں ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. تو چلیے آپ ترجمہ اور مختصر تفسیر سن لیتے ہیں. اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی یہ قیامت کا منظر اس میں بیان کیا جا رہا ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے رب کے حکم کو مان لے گا اور وہ اسی کے قابل ہے اور وہ یہ حق رکھتا ہے اور حق ہے کہ وہ مانے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اسی قابل ہے اور وہ آسمان اسی لائق ہے، اسی قابل ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا. تو المعجم الکبیر میں ایک روایت ہے کہ مدت الارض یوم القیامت مد الادیم، قیامت کے دن زمین کو کھال کی طرح پھیلا دیا جائے گا.
کھال کی طرف پھیلا دیا جائے گا. تو کھال کی طرف پھیلایا جائے گا، اس میں اور وسعت پیدا ہو جائے گی. یہ حدیث جو ہے یہ معجم الکبیر کے اندر ہے. یہ حدیث المعجم الکبیر کے اندر ہے. یہ حدیث بسند جید کے ساتھ ہے. حاکم جو ہے بسند جید، اور جو ہے وہاں یہ لکھا گیا ہے کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا جیسے کہ کھال کو پھیلا دیا جاتا ہے، کچی کھال کو پھیلا دیا. تو اس کے اندر وسعت پیدا ہو جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ اگل دے گی، اور وہ اگل دے گی، اور وہ باہر ڈال دے گی، اور وہ باہر ڈال دے گی، وہ اگل دے گی. اور زمین کے اندر کیا ہے؟ زمین کے اندر دفینے ہیں، خزینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر جتنے مردے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے، اور وہ ڈال دے گی، وہ اگل دے گی اس سب کو جو اس کے اندر ہے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم مانے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گی. وَحُقَّتْ، وہ اسی کی قابل ہے. یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا کادح، تو برابر کوشش کرتا رہے گا، الی ربک، یہاں تک کہ تو اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا. تو برابر کوشش کرتا رہے گا، الی ربک قدحا فملاقی، تو لگاتار اور مسلسل کوشش کرتا رہے گا یہاں تک کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے گا. تو انسان کی زندگی جو ہے یہ محنت سے اور جہد مسلسل سے اور کوشش سے عبارت ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بہرحال وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا آسان حساب کیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف خوش و خرم. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا. پیٹھ پیچھے سے دینے کا ایک تو میں یہ مطلب ہے کہ مشقیں کسی جائیں اور اس کا نامہ اعمال وہاں سے دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل اس کی ساخت ہی ایسی بنا دی جائے کہ اس کے ہاتھ پیچھے کو ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت موت پکارے گا. وہ موت موت پکارے گا. وہ کہے کاش میں مر جاتا. جیسے دوسری جگہ آیا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ اللہ وہ موت، یا کاش کی وہ موت جو اس نے میرا خاتمہ کر دیا ہوتا، میں دوبارہ زندہ ہی مجھے نہ کیا گیا ہوتا. تو وہاں بھی آیا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا وہ دہکتی ہوئی آگ میں. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش رہا کرتا تھا. إِنَّهُ ظَنَّ، بے شک اس کا گمان تھا، وہ گمان رکھتا تھا، أَن لَن يَحُورَ، کہ وہ ہرگز اس کو وہ دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا، اس کو دوبارہ نہیں، یعنی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. بلا، کیوں نہیں، ان ربہ، بے شک اس کا رب، کان بہ بصیرا، اس کو خوب خوب دیکھ رہا ہے، خوب خوب دیکھ رہا ہے. تو جس کی نظریں ہوں، دل کی دھڑکنوں پر جس کی نظریں ہوں، حرکات اور سکنات پر جس کی نظریں ہوں، جو تمام کچھ جانتا ہو، زمینوں کی تہیں اور آسمانوں کی وسعتیں اور سمندر کی موجیں اس کے علم میں حائل نہیں ہو سکتی. جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی نظروں سے ڈھکی اور چھپی ہوئی نہیں ہے. فلا اقسم بالشفق، قسم ہے مجھے شفق کی، واللیل، اور قسم ہے رات کی، وما وسق، اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ لیتی ہے. رات جب آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ سمیٹ لیتی ہے. کس کو سمیٹ لیتی ہے؟ کہ جو کچھ بھی رات کے اندر ہوتا ہے وہ سمیٹ لیتی ہے. اچھوں کی اچھائی کو سمیٹ لیتی ہے اور بروں کی برائی کو سمیٹ لیتی ہے. لیکن اللہ کی نظروں
کے درمیان یہ حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اچھوں کی اچھائیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس پر خوب نظر رکھے ہوئے ہیں، اور بروں کی برائیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان بلا ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالليل وما وسق والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے، قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے۔ تو ایسے یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ فلا اقسم بالشفق، شفق کی جو ہے انہوں نے جو ہے فرمایا اللہ جل شانہ نے۔ تو یہ شفق جو ہے اس سے جو ہے تشبیہ ہوتی ہے آدمی کی، کس کی؟ اس زندگی کی، اس زندگی کی۔ واللیل، اور زندگی کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زندگی کے بعد جو ہے ایک دن آدمی کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے ساتھ تشبیہ ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور جب چاند جب وہ مکمل ہو جائے، جب وہ چاند مکمل ہو جائے، کہ زندگی کے جتنے بھی ادوار سے آدمی ہو کر برزخ میں پہنچتا ہے، تو یہ ایک قسم کی تشبیہ ہے آدمی کے زندگی کو ان آیات کے ساتھ کیا دی گئی ہے؟ تشبیہ دی گئی۔ جیسے رات آتی، جس کے رات کا آنا جانا، اوقات کا بدلنا، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے، کبھی دوپہر ہے، کبھی ظہر ہے، اور کبھی اسی طرح سے شام ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مائل بزوال ہے، اور یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تو یہ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا لتركبن طبقا عن طبق، تم ضرور بالضرور ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچتے رہیں گے۔ فما لهم لا يؤمنون، کیا ہو گیا ہے ان کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ کافر لوگ جھٹلا رہے ہیں، واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، جو برائیاں، جو اچھائیاں اعمال کے اندر ان کے جمع ہو رہی ہیں، اللہ اس سے بخوب واقف ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، آپ خوشخبری دیجئے ان کو دردناک عذاب کی، آپ نے خوشخبری دیجئے دردناک کی عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک صالح اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے، اور ان کے لیے اجر ہے جو کبھی موقوف نہیں ہوگا، کبھی موقوف نہ ہونے والا اجر ہے، کبھی موقوف نہ ہونے والا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔